الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم. قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جن آیات کریمہ کی ابھی تلاوت کی گئی، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت اور اپنے غضب کا تذکرہ فرمایا. دونوں چیزیں ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے اور دوسری اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہے، اللہ تبارک و تعالی کا غصہ ہے. ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہوتی ہے اور ہر ایمان والا اللہ تبارک و تعالی کے غضب سے، اللہ تبارک و تعالی کے غصے سے ڈرتا ہے. اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے اور قرآن کریم کی ہی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں. آپ قرآن کی تلاوت کریں تو جہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہیں آپ کو یہ بات بھی ملے گی کہیں آگے یا پچھلی آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے آگے اپنے عذاب کا تذکرہ فرماتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی ساتھ ساتھ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں. اگر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی صفت جلال اور صفت قہاریت کو بھی قرآن میں بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی خود. تو ہر ایمان والے کے ذہن میں اور ہر ایمان والے کے دماغ میں، فکر میں، سوچ میں یہ بات ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر معاف کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی عزیز ذو انتقام بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی زبردست بدلہ لینے والے بھی ہیں، سخت گرفت کرنے والے بھی ہیں، سخت پکڑ کرنے والے بھی ہیں. یہ دونوں چیزیں انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے. ایک بات ذہن میں ہو، اگر انسان کے دل میں صرف یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والے ہیں، تو پھر انسان نڈر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، دھڑلے سے گناہوں پر گناہ کرتا جاتا ہے. اور اگر دوسری طرف کا پہلو غالب آ جائے اور انسان یہ سوچنے لگے کہ اللہ بہت سخت گرفت کرنے والے ہیں، تو انسان کے اندر آہستہ آہستہ مایوسی کی کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کی طرف آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہماری توجہ ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا خوف بھی ہو. صرف امید لے کر کے نہ بیٹھ جائے کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، تو چلو نمازیں نہیں پڑھیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے، چلو روزہ نہیں رکھیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے، چلو بعد میں استغفار کر لیں گے، اور طرح طرح کے کام کرتے جائے اور یہ سوچتے جائے کہ ابھی تو عمر بہت باقی ہے، بعد میں مرنے کا وقت آئے گا، آخری وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے. اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت مغفرت کرنے والے ہیں. تو یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ انسان کے لیے شیطان اور نفس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ شیطان اور نفس انسان کو اس دھوکے میں ڈال رکھتا ہے کہ دیکھو اللہ تو مہربان ہیں، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں،
اگر تم گناہ کر لیتے ہو تو کیا ہوا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینا۔ اگر تم سے کوئی غلط کام ہو جا رہا ہے تو کیا ہوا، بعد میں موقع تو ہے، معافی مانگنے کا آپشن رکھا ہوا ہے اور اس کے چانس باقی ہے، معافی مانگ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو بہت بڑا شیطان کا دھوکہ لگتا ہے، لیکن دوسری طرف شیطان بھلا دیتا ہے کہ جو اللہ معاف کرنے والے ہیں، جو اللہ رحم کرنے والے ہیں، وہی اللہ پکڑ کرنے والے بھی ہیں، وہی اللہ گرفت کرنے والے بھی ہیں۔ جہاں اللہ کی نافرمانی کرنے کے بہت سارے نقصانات علماء نے لکھے ہیں، وہیں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آدمی مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانی پر نافرمانی کرتا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو ہم جو یہ سوچ کر کے گناہوں پر گناہ کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی پر اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، کرتے جائیں، یہ امید ہو کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے، تو کیا اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ جائے کہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایمان کی نعمت ہی چھین لے؟ کتنی سخت بات ہے کہ ہم گناہ کرتے جائے۔ بعض لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، نشے کی لت میں نے باقاعدہ عنوان بنا کر کے چند ہفتہ پہلے نشہ کی حرمت پر بات کی تھی، اور معاشرے کے اندر نشہ کی کس قدر برائیاں عام ہو رہی ہے، نوجوانوں سے لے کر کے جوانوں تک، مردوں سے لے کر کے عورتوں تک، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ اور لوگ نشے کی کیفیت میں کیوں جاتے ہیں، نشہ کیوں کرتے ہیں، اس سلسلے میں بھی باتیں آئی تھی۔ ہم دیکھیں کہ کیا معاشرے کا حال ہے اور معاشرہ کس ڈگر پر جا پہنچی ہے، معاشرے میں لوگوں کی کیا کیفیت بن گئی ہے۔ لوگ نشہ کر کر کے بیویوں کی زندگی کو دوبھر کر رہے ہیں، لوگ نشہ کر کر کے اپنے بچوں کی زندگی کو دوبھر کر رہے ہیں، اور اپنی بیوی بچوں کی زندگی کو جہنم بنا کر کے یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ آدمی خود پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتا ہے، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور پورے گھر کے لوگوں کو بے آہو گیا اور پورے گھر کے لوگوں کو بغیر کسی پرسان حال کے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو بڑی پریشانی کی باتیں ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں، کہ آدمی گناہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ خودکشیاں جو ہو رہی ہیں اور لوگ اس دنیا سے اپنے آپ کو ختم کر کے، کوئی چاقو مار کر کے، کوئی زہر کھا کر کے، کوئی پھندے پر لٹک کر کے، کوئی ندی اور سمندر میں چھلانگ لگا کر کے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ میں لگتا ہے، لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، کہ آدمی ایمان سے بھی مرتے وقت ہاتھ دھو لیتا ہے، کفریہ کام کرتا ہے، کفریہ کلمات کہتا ہے، مرتا ہے، اور مرنے کے ساتھ ساتھ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ دونوں چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت بھی ہمارے سامنے ہو اور اللہ کا غیظ و غضب، اللہ کا غصہ بھی ہمارے سامنے ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ معاف کرنے والے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے واقعات کو بارہا آپ کو سناتا رہتا ہوں، بڑے فارسی کے باکمال شاعر گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا اسی مثال کے اندر کہ ایک آدمی ایک طوطا پالا اور اسے پال کر کے اسے صرف ایک لفظ رٹا دیا، دریچے شک۔ اس میں یہ فارسی جملہ ہے، اس کا معنی ہے اس میں کیا شک۔ یہ جملہ اس کو رٹا دیا اور لے کر کے بازار میں آ گیا بیچنے کے لیے۔ ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا کہ اس طوطے کو بیچو گے؟ اس نے کہا بیچنے کے لیے ہی بازار میں لایا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ تو طوطے والے نے کہا کہ اس کی قیمت 10,000 روپے ہے۔ اب جو خریدار تھا وہ کہا کہ ایک طوطا اور اس کی قیمت 10,000 روپے، بہت زیادہ آپ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ طوطا بہت باکمال ہے، ہر چیز کا جواب دیتا ہے، لہذا آپ پوچھ لو کہ اس کی قیمت 10,000 ہے یا نہیں ہے۔ تو طوطے سے اس نے پوچھا کہ کیا تمہاری قیمت 10,000 ہے؟ تو اس کو تو ایک ہی لفظ رٹا رکھا تھا، دریچے شک، اس میں کیا شک؟ تو طوطے نے کہا دریچے شک۔ کہا بہت کمال کا طوطا ہے، میں نے پوچھا کہ کیا تیری قیمت 10,000 ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے دریچے شک، ہاں اس میں کیا شک، یعنی میری قیمت 10,000 روپے تو ہے۔
وہ آدمی کہا یقیناً بہت باکمال طوطا ہے، اس نے 10,000 روپے دے کر کے طوطے کو خرید لیا۔ اب لے کر کے گھر پر آیا، گھر پر آنے کے بعد اس نے طوطے سے پوچھا کہ کچھ کھاؤ گے؟ تو کہتا ہے دریچے شک، اس میں کیا شک، یعنی کھاؤں گا۔ اب جو کام پوچھ رہا ہے، جو کام اس سے معلوم کر رہا ہے، جس بارے میں پوچھ رہا ہے، کیونکہ اس کو ایک ہی لفظ رٹایا گیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ طوطا ایسا پرندہ ہے جو رٹا دیا جائے اسے بولتا ہے، اور جتنا رٹایا جائے اتنا بولتا ہے۔ تو وہ ہر جملے کے جواب میں یہی کہتا ہے دریچے شک، اس میں کیا شک، اس میں کیا شک۔ اب اس کا دماغ خراب ہوا کہ میں تو ٹھگا گیا اور 10,000 روپے کا یہ طوطا لے آیا، اس میں کوئی کمال تو ہے نہیں، صرف ایک جملہ رٹا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ میں بہت بڑا بیوقوف نکلا کہ اس طوطے کو 10,000 روپے میں خرید لیا۔ تو طوطا نے آگے سے کہا کہ دریچے شک، اس میں کیا شک، یعنی تم بہت بڑے بیوقوف ہو۔ بالکل یہی معاملہ ہمارا اور آپ کا ہے، تمام مسلمانوں کا، تمام انسانوں کا ہو گیا ہے کہ ہر انسان یہی سوچ رہا ہے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایک طرف نظر ہے، دوسری طرف نگاہ نہیں ہے۔ میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ بات میرے ذہن میں بھی آئے اور آپ حضرات کی ذہن میں بھی آئے کہ معاملہ ایک طرف کا نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی گزارتے ہوئے اگر ہمیں آخرت کی طلب ہے اور آخرت میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے نگاہ میں دونوں باتیں ہو، ہمارے دماغ میں دونوں باتیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی پکڑ کرنے والے بھی ہیں، گرفت کرنے والے ہیں۔ قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا کو بیان فرمایا، اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا، اپنی عنایتوں کو بیان فرمایا، اپنی بخشش کو بیان فرمایا، اپنی مہربانیوں کو بیان فرمایا، اپنی عنایتوں کو بیان فرمایا۔ وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پکڑ کو، اپنے عذاب کو، اپنی گرفت کو بیان فرمایا تاکہ بیلنس قائم رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتوں کے چکر میں پڑ کر کے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھ کر کے گناہوں میں ہی پڑتا چلا جائے، اور صرف عذاب ہی عذاب کا تذکرہ نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان عذاب سن کر کے مایوس ہو جائے، مطمئن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ قرآن کی آیات کریمہ کو آپ پڑھیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ بات بتلا دیجئے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب جو ہے بہت سخت ہے۔ دونوں کا بیلنس قائم کیا۔ پہلے کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں بہت مغفرت کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہہ دیجئے کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرا عذاب جو ہے بہت سخت ہے، میری پکڑ جو ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے۔ دونوں طرف بیلنس کو قائم کیا گیا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک آپ کا رب إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اپنے بندوں کے گناہوں پر ظلم جو کر کے اس نے اپنے اوپر گناہ کر کے جو ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ظلم کو، گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سخت عذاب بھی دینے والے ہیں۔ ہر جگہ بیلنس کو قائم کیے گا۔ اب سورہ بروج کی تلاوت کیجئے۔ سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالی نے ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ اور آپ کے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، بلا شبہ وہ تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ انہ هو یبدئ ویعید، اب انسان کے اندر ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس قائم کر دیا کہ دیکھو ڈر مت جانا کہ میری پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، ڈر اور خوف کے اندر مبتلا مت ہو جانا۔ آگے سن لو وهو الغفور الرحیم، وہ بخشش کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ بیلنس کو قائم کیا۔ اگر عربی ہم سمجھیں اور عربی زبان پر ہمیں عبور ہو، ہم جو دیکھتے ہیں کہ عرب کے لوگ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور آیات رحمت کو پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں،
اور آیات غضب کو پڑھتے ہیں تو اللہ کا خوف ان کے اوپر طاری ہوتا ہے. یہی سب آیات ہوتی ہے. اس طرح بیلنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قائم کیا ہے. ہم جو واقعات سنتے رہتے ہیں کہ فلاں صحابی قرآن کی فلاں آیت کو سن کر کے ایمان کو قبول کر لیا، فلاں صورت نازل ہوئی اور کسی نے سنا اور اس نے ایمان کو قبول کر لیا. یہ عربوں کی خاصیت اس بنیاد پر ہے. ہم لوگ سنتے ہیں، روزانہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، روزانہ قرآن کی صورتوں کی تلاوت سنتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ایمان قبول نہیں کرتا جو غیر مسلم ہے، اور ہمارے ایمان میں بہت زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا، کیونکہ ہم آیات کے معنی کو نہیں سمجھ رہے، اس کے مفاہیم کو نہیں سمجھ رہے. لیکن عرب حضرات جو قرآن کریم کی آیات کو سمجھتے ہیں، ان کی معنی کو، ان کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں، تو ان پر رقت طاری ہوتی ہے کہ کیا بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے بیلنس کو قائم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کے اوپر خوف بھی ہونا چاہیے. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ بندے کہیں گھبرا نہ جائے. فرمایا وہو الغفور الرحیم، بندے سکون سے رہو، گھبرا مت جانا، دیکھو میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں، میں رحم کرنے والا بھی ہوں. تو یہ بہت اہم اور بہت بنیادی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. میں جو مضمون بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو ایک اور طریقے پر سمجھنے کی کوشش کرے. کسی کے گھر میں شادی ہے، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تو اس کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے، چہرے سے خوشی عیا ہوتی ہے، خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. اب وہ بات کرتا ہے تو اس کے باتوں سے خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. وہ چلتا ہے تو اس سے خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کے گھر میں شادی ہے، خوشی کا ماحول ہے. اب کوئی غم کی بات وہ کرنا بھی چاہے تو غم کی بات اس موقع پر نہیں کر پاتا. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہو، جس کا چہیتا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہو اور اس کے جنازے کو اپنے کندھے پر رکھ کر کے اس خبر میں پہنچایا ہو، اور آج ہی کا دن ہے، آج اس کی ماں کا سایہ گیا ہے سر سے، آج اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے، اور آج ہی اس کا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے. اب اس کے سامنے آپ کیسی بھی خوشی کی بات کریں اور وہ زبردستی بھی خوشی کی بات کرنا چاہے گا تو خوشی کی بات نہیں کر سکے گا. اس کے چہرے سے غم ظاہر ہوں گے، اس کے چہرے سے غم ٹپکے گا، اور اس کے چلنے سے، اس کے بولنے سے غم کے آثار ظاہر ہوں گے. یہ انسان کی فطرت ہے. حالات آتے ہیں تو دل پر اور دماغ پر اثر ہوتا ہے، اور چہرے پر اور جسم کے اوپر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. ہر انسان کی فطرت ہے، میری فطرت ہے، آپ کی فطرت ہے. انسان تأثر قبول کرتا ہے. انسان کے اوپر خوشی کی کیفیت رہے گی تو اس وقت غم کی کیفیت نہیں آ پائے گی، اور اگر غم کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہے تو وہ خوشی کو ظاہر بھی کرنا چاہے گا تو خوشی کو ظاہر نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تأثروں سے قائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب بھی دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش بھی فرما سکتے ہیں. تو بزرگوں اور دوستو، بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہمیشہ یہ بات ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرمانے والے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والے بھی. اگر صرف یہ بات ذہن میں ہوگی، جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ اللہ تو بڑے مہربان ہیں، اللہ تو بہت بخشش کرنے والے ہیں، اللہ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، اگر صرف یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہوگی تو بزرگوں ہم گناہ کے اوپر نڈر ہوتے چلے جائیں گے اور اعمال میں ہماری سستیاں ہوتی رہے گی. اعمال میں سستی کیوں ہوتی ہے؟ آج ہم نے فجر کی نماز ادا کی یا نہیں کی؟ فجر کی نماز میں ہم اتنے لوگ مسجدوں میں نہیں آتے، تو فجر کی نماز ہم نے ادا نہیں کی تو اس وقت ہماری آنکھ کھلی ہو تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے بات کیا آتی ہے کہ چلو جب آرام سے اٹھیں گے تو نماز کو ادا کر لیں گے. کیوں؟ ایک بات ہمارے ذہنوں میں مکمل طور پر بیٹھ چکی ہے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ معاف فرما دیں گے. ابھی سو جاتا ہوں، فجر کے بعد اٹھ جاؤں گا، اور جب آنکھ کھلے گی، نیند مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد وضو کروں گا، غسل کروں گا، اس کے بعد نماز ادا کر لوں گا. کیوں؟ سستی پیدا ہوئی. کہاں سے سستی پیدا ہوئی؟ کہ ایک ہی منظر ہمارے ذہنوں میں ہے، ایک ہی کیفیت ہمارے ذہنوں میں ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، یہ دونوں کیفیتوں کو ہمارے ذہنوں میں رکھنے کی ضرورت ہے. اس سے ہماری زندگی کی بیلنس برقرار رہے گی اور ہم بیک وقت اچھی زندگی گزار سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زندگی ہم گزاریں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہوں گے. اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن کریم کی تمام آیتیں محبوب ہیں. ایک ایک آیت
ایک ایک سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ پر نازل فرمائی ہے وہ تمام کی تمام صورتیں مجھے محبوب ہے، اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت مجھے محبوب ہے، لیکن ایک آیت ہے جو مجھے قرآن کریم میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ یہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ تمہارے گناہوں کو، تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی تمام صورتیں اور تمام آیتیں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے مجھے بے انتہا محبوب ہے، لیکن یہ آیت کریمہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی زندگی میں تھک چکا ہو اور بے انتہا گناہ کیا ہو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے گناہ کر کر کے تم نے بے انتہا گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، لیکن نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں علماء تفسیر نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنتے ہیں ہم، مختصر طور پر میں واقعہ نقل کرتا ہوں، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ہم خطبے میں بھی نام سنتے ہیں سید الشہداء حمزہ، کہ شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی بعد میں ایمان قبول کی، اس لیے میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا، لیکن بعد میں ان کے دل میں ایمان قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، تو انہوں نے کسی آدمی کو بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں معلوم کرو کہ کیا میں ایمان قبول کروں گا تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اصول بیان فرمایا کہ کتنا بھی گنہگار آدمی ہو اگر وہ ایمان قبول کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائیں گے، صرف ایک گناہ کے علاوہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیں گے، لیکن جو لوگ شرک کرتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی صفت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو حضرت وحشی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، میں ایمان قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو کوئی توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، نیک اعمال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیں گے۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور اچھائیوں کو برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے، مجھے نیکی کی توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے پتہ نہیں، اس لیے مجھے ایمان قبول کرنے میں تردد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وحشی بن حرب نے ایمان کو قبول کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مغفرت کرنے والے ہیں، اتنے رحم کرنے والے ہیں کہ اللہ وحشی بن حرب کو بھی معاف فرما رہے ہیں، اور اس کے لیے تین آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل اللہ نے نازل فرمائی ہے تاکہ وحشی بن حرب کو اطمینان ہو جائے اور وہ ایمان کو قبول کر لے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن کی تمام آیتیں محبوب ہے، تمام صورتیں محبوب ہے، لیکن اس صورت سے زیادہ مجھے کوئی اور صورت محبوب، اس آیت سے زیادہ مجھے کوئی اور آیت محبوب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو اللہ سخت پکڑ کرتے ہیں۔ جو حالات ہوتے ہیں، ہمارے اوپر حالات آتے ہیں یا دنیا کے اوپر جو حالات طاری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گرفت کرے تو بڑی سے بڑی طاقت کو پکڑتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں تو بڑے سے بڑے ظالم کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں، وہ یوں سمجھتا ہے کہ میری کبھی پکڑ نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بارہا سنا اور پڑھا ہوگا کہ قارون نے ایک عورت کو تیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگوائی، تہمت بھی نہایت سخت ترین،
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ پیغمبر ہو کر کے زنا کیا ہے، عورت کو تیار کیا، اور عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہے، تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود ہے، قارون بھی موجود ہے، اور اس وقت وہ عورت قارون سوال کرتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی زنا کر لے، شادی شدہ ہو، تو اس کی سزا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، تو وہ کہنے لگی، وہ قارون نے کہا کہ اگر آپ یہ گناہ کریں تو کیا آپ کو بھی یہ سزا ملے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہر ایک برابر ہے، اگر مجھ سے یہ گناہ ہو تو مجھے بھی یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاری کروائی جائے گی مجھ پر بھی۔ تو عورت کھڑی ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ موسیٰ تو نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، مجھ سے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب سوچئے کتنی بڑی دلیری کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی نبی ہیں، اور ان کے سامنے ایک عورت مال کے لالچ میں، دولت کی لالچ میں یہ کہنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے کہ موسیٰ آپ نے میرے ساتھ یہ غلط حرکت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ڈانٹا اور کہا کہ سچ سچ کر، تجھے کس نے اس بات پر ابھارا ہے کہ تو میرے اوپر الزام ڈالے؟ عورت ڈر گئی، خوف طاری ہوا، اللہ کے نبی کے اوپر زبان سے بات نکلی تھی، وہ فوراً بات پلٹی کی اور سچ بات کہنے لگی، اور کہنے لگی موسیٰ مجھے معاف کیجیے، اللہ مجھے معاف کرے، قارون نے مجھے لبھایا تھا اور مجھے مال و دولت کی لالچ دی تھی، اس بنیاد پر میں نے آپ پر تہمت لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، غصے میں آئے اور کہنے لگے یا اللہ آپ اس کو سزا دیجئے اور سخت سزا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے زمین کو تمہارے اس وقت تابع کر دیا ہے، زمین سے جو کچھ کہو گے وہ زمین تمہارے حکم کی، میرے حکم سے پیروی کرے گی، تم کہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے زمین، اسے زمین کے اپنے اندر دھسا لے، اس کے مال و دولت کے ساتھ اور اس کے محل کے ساتھ۔ زمین نے اس کو دھسانا شروع کیا تو حدیث کی کتابوں میں بات ملتی ہے کہ قارون نے چلانا شروع کیا کہ موسیٰ مجھے بچاؤ، موسیٰ مجھے بچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی ہے، وہ کہہ رہے دھس جا، دھستا جا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے جا رہے دھستا جا، اور وہ کہتا جا رہا ہے کہ موسیٰ مجھے بچاؤ، موسیٰ مجھے بچاؤ۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زمین کا ایک دھسنا اللہ کی لعنت بنتی ہے، اور کبھی زمین کا پھٹنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور رحمت بن جاتی ہے۔ زمین پھٹی ہے، قارون زمین کے اندر گیا ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے لعنت ہے۔ اور ایک مرتبہ زمین پھٹی ہے اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے مارنے کی وجہ سے، تو زمین کے پھٹنے کے بعد چشمہ جاری ہوا ہے، جسے ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، پانی پیتے ہیں، زمزم کا کنواں جاری ہوا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے پیر مارنے سے زمین پھٹا اور زمزم کا کنواں نکل پڑا، اور قارون کے لیے زمین پھٹا، اور زمین پھٹنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھسایا اور مستقل دھسا دیا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ قیامت تک وہ مستقل دھستا جائے گا۔ مجھے جو بات یہاں پہ عرض کرنی ہے، اور یہ واقعہ جو میں نے نقل کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ دھس رہا تھا قارون، تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ مجھے بچاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ تو دھستا جا۔ جب وہ کام ہو گیا، وہ دھس گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر، اور فرمایا کہ موسیٰ کئی مرتبہ قارون زمین میں دھستے ہوئے تجھے کہا کہ موسیٰ مجھے بچا، موسیٰ مجھے بچا۔ اگر وہ ایک مرتبہ کہا ہوتا کہ اللہ مجھے بچا لے، تو میں زمین کو دھسانا روک دیتا اور اسے بچا لیا ہوتا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں جنگ ختم ہونے کے بعد ایک عورت ہمیں نظر آئی، اس کو قید کر لیا گیا تھا۔ وہ عورت ایسی تھی کہ انہیں جلدی بچہ جنی تھی، اس کے پستان میں دودھ تھے، چھاتی میں دودھ تھے، اور دودھ ٹپک رہے تھے، ہمیں نظر آ رہا تھا اس کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے، اور وہ عورت بالکل پاگل کی طرح ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ اچانک اس کو بچہ نظر آیا، وہ دوڑ کر کے گئی، اپنے بچے کو اٹھائی اور اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہ صحابہ یہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کی بے قراری کو دیکھا ہے، ہم نے اس کے پاگل پن کو دیکھا ہے کہ جب اس کا بچہ اس سے دور ہوا تو یہ کیسے پاگل پن کا مظاہرہ کر رہی تھی، کس طرح میدان جنگ میں دوڑ رہی تھی، ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی، اور جب اس کا بچہ ملا ہے تو کیسے چمٹا کر کے اس سے محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ، ہم کہتے ہیں کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، جس قدر یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
محبت کا اظہار فرماتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کا استحضار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا استحضار ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عنایتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ورنہ ہم رات بھر گناہ کرتے ہیں، دن بھر ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں ہماری زندگیاں کٹ رہی ہے، دن میں ہم راستوں پر چلتے ہیں تو بد نظری ہوتی ہے، ہم کاروبار میں جاتے ہیں تو تجارت میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کاروبار میں جاتے ہیں تو نہ جانے رشوت کا معاملہ کرتے ہیں، سود کا معاملہ کرتے ہیں، دن بھر گناہوں میں، رات بھر گناہوں میں، موبائلوں کے اندر ہماری زندگیاں کٹ رہی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں ہماری زندگی رات اور دن گزر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت ہی تو فرما رہے ہیں، پردہ ہی تو فرما رہے ہیں کہ ہم مسجد میں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک میں سے کسی کی بھی پکڑ کرنا چاہے، میری ہو یا آپ کی ہو، تو اللہ ہم میں سے کوئی بچ نہ سکے، کوئی مسجد میں آنے کے قابل نہ رہے، کوئی اپنی شکل دکھانے کے قابل نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی چیز ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس عنوان کے اوپر میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف رحمت پر امید کر کر کے گناہ پر گناہ کرتے جانا، اور نماز پر نمازوں کو چھوڑتے جانا، روزہ پر روزے کو چھوڑتے جانا، رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، کسی نیکی کی طرف دلچسپی کا اظہار نہ کرنا، یہ بہت ہی غلط رویہ ہے، یہ سستی کی وجہ سے ہے، اور یہ ایک ہی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر دونوں طرف ہماری نگاہ ہو جائے تو ہمارے لیے زندگی کا گزارنا آسان ہو، اور ایسی زندگی ہم گزارنے پر قادر ہو جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتوں کا حکم دیا ہے کہ ڈرو بھی اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھو۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایمان والے کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کتنی سخت ہے تو وہ جنت کی امید کرنا چھوڑ دے، اور کافروں کو اس بات کی امید ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے رحمت کرنے والے ہیں، کتنی مغفرت کرنے والے ہیں، تو کافر بھی جنت کی امید کرنے لگے۔ یہی وجہ تو ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ابتدائی وقت میں میدان محشر میں لوگوں کو جمع فرمائیں گے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ میدان محشر میں ابتدائی طور پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہوں گے، پھر آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ تو ابتدائی غضب کے موقع پر ہر ایک کو فکر ہوگی، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی فکر مند ہوں گے، لیکن جب آخری موقع آئے گا تو آخری موقع پر اللہ ایسی بخشش کریں گے، اتنی رحمت کریں گے کہ کافروں کو بھی اس بات کی امید ہو چلے گی کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی جنت میں داخل فرما دے۔ تو مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، میں آسان نسخہ بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ جوانی میں اللہ کے غضب سے ڈرا کرو، کیونکہ اللہ کے غضب سے ڈرتے رہو گے تو سستی تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ میں نماز چھوڑوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میں زنا کروں گا نعوذ باللہ تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میں شراب پیوں گا نعوذ باللہ تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میں غلط کام کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ کا غضب کیا کی کیفیت جو ہے، صفت ہے، وہ ہمارے اوپر غالب ہو، اور جب بڑھاپا آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی صفت ہمارے اوپر طاری ہو کہ نہیں اللہ معاف کر دیں گے، اللہ ہمارے اوپر رحمت فرمائیں گے۔ ایک صحابی آخری واقعہ نقل کروں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا کیفیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر بھی کھا رہا ہوں، یعنی ڈر بھی ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ نہ لے، اور امید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ عمل کو قبول فرما کر کے میری مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ ہاں، بندہ اپنے رب سے جیسی امید رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اسے اپنے اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو بڑی چیز ہے یہ سب، ان سب چیزوں کی طرف توجہ دینا۔ فارسی کا جو مقولہ بہت مشہور ہے، اردو میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جوید، ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ فارسی کا جملہ ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اسی کو کسی عالم نے کہا کہ رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت کثرت نہیں ڈھونڈتی۔ بہا کے معنی کثرت کے آتے ہیں، تو اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت کثرت نہیں ڈھونڈتی کہ بہت سارے اعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ کون سا عمل ہم نے کر دیا، کون سی نیکی ہم نے کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا
اللہ کی رحمت کو بہانہ ملا، ہماری مغفرت ہو گئی۔ تو اس لیے اس طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک نیکی کے عمل کو ہم کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رحمت کو بھی اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، اللہ کے عذاب کو، اللہ کی پکڑ کو بھی سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بالکل متوازن طریقے پر گزرے گی، ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ہماری عبادتوں کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی، ہم بہت شاندار زندگی گزار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جیسی زندگی گزاریں گے ویسی حالت میں موت آئے گی، اور جیسی حالت میں موت آئے گی ویسی حالت میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والی، اعمال والی زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کل قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرے تو ہم سب کو ایمان کی حالت میں، اعمال کی حالت میں کھڑا کرے، تاکہ ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما کر کے جنت الفردوس میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دے، وہاں ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ 2 منٹ اور رک جائیں، 2 اعلان ہے۔ ایک اعلان تو گزشتہ 5 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے مسجد کے تعمیر کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے، بیت الخلاء کے سلسلے میں میں نے 4 ہفتہ پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ بیت الخلاء کا کام جاری ہے، اس میں تقریباً 80,000 روپے خرچ ہوں گے۔ الحمدللہ کام تقریباً ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعہ سے بیت الخلاء وغیرہ چالو ہو جائے، وہاں ہم اپنی ضروریات سے فارغ ہو سکیں گے۔ جو کچھ کام کیا گیا ہے، جیسا تعاون کرنا ہے، الحمدللہ آپ حضرات نے بھرپور انداز میں تعاون کیا، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، لیکن جتنی ضرورت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تقریباً 80,000 روپے خرچہ ہونے تھے۔ گزشتہ ہفتہ 6,000 روپے آیا، اس سے پہلے 8,000 روپے آئے تھے، اس سے پہلے 4,000 روپے آئے تھے، اور اس سے پہلے 3,000 روپے آئے تھے۔ کل ملا کر کے 30-35,000 روپے تک آئے۔ 50,000 روپے ابھی بھی قرض ہیں، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ کام تو ہو گیا ہے، دروازہ لگانا باقی ہے۔ ایک دروازے کی قیمت 35,000 سے لے کر کے 3500 روپے سے لے کر کے 40 یعنی 4,000 روپے تک ہے، یعنی 4 دروازے کی قیمت تقریباً 12,000 روپے سے لے کر کے 16,000 روپے تک ہے۔ بہت سارے اہل خیر حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت بھی دی ہے، تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر 4 صاحب سے تیار ہو جائے، کھڑے ہو جائے، اور اپنے ناموں کا اظہار فرما دے کہ میں اپنی طرف سے 1 دروازہ دوں گا، تو انشاءاللہ بار بار اعلان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو میں 1 منٹ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت آپ نے تعاون فرمایا ہے۔ مسجد کی عمارت کھڑی ہے، 3 منزلہ عمارت کھڑی ہو گئی ہے، بہت سارے کام ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ 4 صاحب کھڑے ہو کر کے 1 دروازے کی قیمت، یا 2 آدمی مل کر کے 1 دروازے کی قیمت کا اظہار فرما لے، ارادہ فرما لے، تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا۔ فرمائے اگر کوئی ہیں کسی کے اندر۔ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ خورشید انصاری۔ اب سب نام لکھ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، مال و جان میں برکت عطا فرمائے۔ کوئی اور اظہار فرمائے بھائی؟ ایک یہ ہے کہ آپ یہاں اظہار فرما لیں تو آسان ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ مولا علی بھائی، 1 دروازے کی قیمت مولا علی بھائی دے دیں گے۔ ارشاد بھائی، کیا نام ہے؟ تذکیر بھائی، عبدالستار بھائی، ماشاءاللہ 3 ہو گئے، بس 1 دروازے کی قیمت باقی ہے، برائے کرم اظہار فرما دے دیں۔ ماشاءاللہ۔ عتیق بھائی، ہو گیا، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ یہ کام مجھے پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، بار بار ہر ایک کے پاس جانا مناسب بھی نہیں لگتا ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کیرلا سے آئے بیچارے، اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ کام ہو گیا، لیکن آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیبر چارج جو ہے وہ مستقل ادھار ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ان کی اجرت نہیں دی گئی، ان کی مزدوری نہیں دی گئی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب نماز ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی، تو جیسے پہلے تعاون فرما رہے تھے ویسی انداز میں تعاون فرما دیں، تاکہ ایک ضرورت پوری ہو گئی ہے، وہ دوسری ضرورت یعنی لیبروں کی جو اجرت دینی ہے وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ 24 اور 25 تاریخ کو، یعنی نومبر ہے، آج نومبر کی 10 تاریخ ہے، 14-15 دن کے بعد 24 اور 25 تاریخ کو ومکو ناکا نیتا جی مارکیٹ میں ایک نہایت ہی اہم اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ 24 اور 25 تاریخ کو اپنے اوقات کو فارغ کر لیں۔ اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، وہاں پہ اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں اپنے اوقات کو فارغ کر کے جائیں گے، اس میں شرکت کریں گے۔ کس اللہ کے نیک بندے کی کون سی بات ہمارے دل پر لگ جائے اور ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے، ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے اس میں بھی شرکت کرنے کی ابھی سے ترتیب بنائیں، تاکہ شرکت کر کے ہم اپنی دینی اور دنیاوی اعتبار سے نفع حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام کہی سنی باتوں کو بے انتہا قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔